برطانوی شہری کے دبئی میں کھونے والے ایئرپورٹس جہلم پولیس نے کیسے ڈھونڈے؟ بڑا ڈفرینٹ قسم کا واقعہ ہے بھائی. دبئی میں چیز گم گئی ہے اور ملی پاکستان میں. چلو میں آپ کو بتاتی ہوں. السلام علیکم، یو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں ہنا سلمان. ایک زبردست قسم کی خبر میں نے آپ کو بتانی ہے. خبر بھی ہے، ایک زبردست قسم کا معمہ بھی ہے جس کو حل کیا جا رہا ہے اور جا بھی چکا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ مائلز رولٹے، جنہیں لارڈ مائلز کے نام سے پہچانا جاتا ہے، دبئی کے ایک مقامی ہوٹل میں مقیم تھے. کچھ دنوں سے وہاں رہ رہے تھے، مگر غلطی سے اپنے جو کہتے ہیں نا کہ ایئرپورٹس وہاں بھول گئے. اچھا، ایئرپورٹس تو وہ بھول گئے، لیکن اس کے بعد تلاش جو تھی وہ جاری تھی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے آئی فون پر لاسٹ موڈ جو ہے وہ انسٹال کیا، اور جب ایئرپورٹس استعمال ہوتے ہیں تو لوکیشن جو ہے وہ لوکیٹ کر دی جاتی ہے. تو اس ٹیکنیک کے ذریعے معلوم ہوا کہ ایئرپورٹس دبئی سے باراستہ پاکستان پہنچ گئے ہیں. بھئی وہ پاکستان کیسے پہنچے بھئی؟ اس کے پاس ہیلی کاپٹر تھا، اس کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ اڑ کے وہ پاکستان آ گئے؟ تو ہوا یہ کچھ کہ اب جہلم کے قریب ایک یونین کونسل کالا گجرا میں موجود جو ہے وہ لوکیشن ٹریک کی گئی. تو ان ایئرپورٹس کی جو آخری لوکیشن تھی ایک مکانی ریسٹورنٹ تھا اس کے قریب جو ہے وہ ظاہر ہوئی. پاکستان میں کسی براہ راست جگہ کا ان کے پاس بالکل نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی واسطہ تھا، نہ وہ کبھی پاکستان آئے تھے. تو انہوں نے بھی ایک گیم کھیلی. وہ گیم یہ کھیلی کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس چیز کو واضح کیا کہ ان کے جو ایئرپورٹس ہیں وہ پاکستان میں اس جگہ جو ہیں وہ پائے جا رہے ہیں. اب یہ ہوا کہ سوشل میڈیا میں ایک تہلکہ مچ گیا. ایک دم سے نیوز جو ہے وہ سامنے آ رہی. سوشل میڈیا پہ تو اتنی سی چیز بھی ہوتی ہے نا، تو اتنی بڑی بن کے سامنے آتی ہے. اب غیر معمولی کیس ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ استعمال کرنے والے کی شناخت اور تلاش کرنا اتنا مشکل تھا کہ پھر ڈی پی او جہلم جو ہیں طارق عزیز سندھو نے ان کو ہدایت دی گئی کہ ایسے تمام گھروں کی نشاندہی کی جائے جہاں جو لوگ مقیم ہیں، یا تو وہ دبئی میں ہیں یا ان کے کوئی رشتہ دار دبئی میں، یا کوئی ان کے لواحقین جو ہے وہ دبئی میں ہیں. اور یہ پتہ لگا کہ 4 افراد دبئی میں کام کرنے کے لیے گئے تھے، جن میں سے ایک جو ہے اس وقت پاکستان اپنے خاندان سے ملنے آیا ہوا ہے. تو پولیس نے فوراً اس شخص کو حراست میں لیا اور پوچھ گچھ کی، جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس شخص نے جو ایئرپورٹس ہیں وہ کسی بھارتی شہری سے خریدے اور وہ پاکستان لے کر آ گیا. اب اس شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ جو ایئرپورٹس ہیں وہ چوری شدہ ہیں. وہ بھارتی شہری نے ان کو دگنی قیمت میں جو ہیں وہ دیے ہیں، جو بیچے ہیں، اور وہ چوری کی چیز تھی اور وہ پاکستان آ گئی، اور یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح لوکیٹ کر دیے جائیں گے. تو اب ایئرپورٹس جو ہیں وہ بھارتی شہری سے خرید تو انہوں نے لیے، مگر اس کا ڈبل جو ہے اس کو وہ چکانا پڑ گیا. وہ اس طرح چکانا پڑ گیا، وہ پیسے بھی گئے، وہ ایئرپورٹس بھی گئے، کیونکہ ایئرپورٹ جو ہیں وہ پاکستانی پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے کہ لارڈ مائلز جو ہیں یا تو وہ رابطہ کر کے ایئرپورٹس کو منگوائیں یا وہ پاکستان آئیں اور اپنی چیز جو ہے اپنی تحویل میں لیں، اور یا اس کے برعکس جو ہے وہ ڈاک کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے دبئی واپس بھیجے جائیں گے. تو دیکھ لیں دنیا میں جس طرح ٹیکنالوجی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح چیزیں جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں نا کہ اپنی مدد آپ کے تحت خود ہی مل جاتی ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ اس واقعے سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس سے ہم نے یہ سیکھا کہ اول تو جو چیز ہے وہ سیکنڈ ہینڈ نہیں لینی چاہیے. سم ٹائمز ہم موبائل لیتے ہیں، سم ٹائم ہم ایئرپورٹس لے لیتے ہیں، سم ٹائم ایسی کوئی چیز لے لیتے ہیں جو کہ چوری شدہ ہوتی ہے، جس کی کمپلین رجسٹر ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے. اس سے بہت زیادہ ذلت ہوتی ہے، بےزتی ہوتی ہے، اور آپ کا جو نام ہے وہ غلط قسم کی لسٹ میں آ جاتا ہے. تو اگلے بار یہ نہ ہو کہ پاکستانیوں کے نام جو ہے بلیک لسٹ میں آ جائیں، اور وہ بھی ان بیچاروں کی غلطی نہیں، اس کے پیچھے بھی بھارتی جو شہری ہیں نا وہ پاکستانیوں کے پیچھے پھر بھی پڑے ہوئے ہیں. تو ملیں گے اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.